بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 پارہ سورہ الفاتر۔ انٹروڈکشن۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام ہے۔ قرآن میں 2 صورتیں اللہ کے ناموں پر ہیں، الفاتر، الرحمن۔ فاتر کے معنی ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے والا۔ کائنات کی ہر چیز کا علم کلی اللہ کے پاس ہے۔ شرک کی تحقیر کی گئی ہے۔ یہ جھوٹے خدا کھجور کی ایک گٹھلی تو کیا اس کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ حدیث میں لا الہ الا اللہ کہنے والے پر قبر میں میدان حشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی، اللہ جل منہم۔ گویا میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سروں پر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا، طبرانی۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے جو اعزازات ہیں وہ خوشخبری ان میں بتا رہے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جنت وہ گھر ہے جہاں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو جب ہم دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو کل کیا ہوگا ہمارے لیے؟ الحمدللہ کہ اگلی سفر میں، اگلا کتنا طویل سفر ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے۔ موت ایک بھیانک غم و رنج کا سفر، اس کے بعد قبر، اس کے بعد حشر، پھر طویل سفر کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سارا زائدہ راہ چاہیے۔ تو اللہ اکبر، آج کا اللہ سے ڈرنا یہ ہمارا بہترین زیادہ راہ ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں بار بار اتقوا اللہ فرما رہے ہیں۔ تو طبرانی فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھو، موت کا فرشتہ جب آئے اور انسان پرسکون طریقے سے مر جائے تو کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ یہ کن کے لیے نام ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ خود اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس نے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو الحمدللہ اس نے بہترین گواہی لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، بس جس پر وہ نور پڑ گیا وہ دنیا میں آ کر سیدھی راہ چلا، اور جسے اس دن وہ نور نہ ملا وہ دنیا میں آ کر بہرا ور نہ ہو سکا۔ مسند احمد میں ہے جو لوگ اللہ کی حمد، اس کا جلال، اس کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کلمات عرش کے آس پاس اللہ کے سامنے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی تمہارا ذکر تمہارے رب کے پاس کرتا رہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سورہ فاتر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کا نظام رب کیسے چلا رہا ہے۔ کائنات کا نظام چلانے کے لیے میرے رب تعالیٰ نے فرشتوں کی مخلوق بنائی جو کلی طور پہ اللہ کی اطاعت میں ہے، جو ہر لمحے خدا کی تسبیح، تحلیل اور قیام رکوع و سجود میں ہیں۔ اور کچھ فرشتے، فرشتوں کے بھی کیٹیگریز ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو دنیا کے کاموں پہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، لیکن یہ کہ ایک فرشتہ جو جبریل ہے ان کا کام ہے اللہ کی وحی لانا، اور وہ اللہ کے قریب ترین ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ جبریل کا ہے، اللہ کے فرش کے نیچے ان کا تخت ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف جبریل ڈائریکٹ سے بات کرتے ہیں، باقی سب فرشتوں سے جبریل آرڈر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات یہاں بتانا سمجھا رہے ہیں۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اللہ العالمین ہونا ہم نے پیچھے پڑا۔ پہلے قوموں پہ عذاب آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری دنیا کے لیے رحمت اللہ العالمین بنے، اس لیے آئندہ کسی بھی قوم پر وہ عذاب نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو پہلے آئے تھے۔ تو یہ اللہ کے رحمت کے دروازے یہ کھلتے بند ہوتے رہے۔ اب جو عذاب کا دروازہ ہے وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ لوگوں، تو پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقین برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ بڑا دھوکے باز۔
तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने पाए। दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी इसे अपना दुश्मन ही समझो। वो तो अपने पैरों को अपनी राह पर इसलिए बुला रहा है कि वो दोज़खियों में शामिल हो जाएं। जो लोग कुफ्र करेंगे उनके लिए सख्त अजाब है, और जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनके लिए मगफरत और बड़ा अजर है। अल्लाह ताला शुरू में ही कुरान अजीम के हमें बताया, सारी कहानी सुना दी इंसान को कि किस तरह आदम को बनाया, किस तरह ये मिलौन वहाँ था, किस तरह इसने अल्लाह के हुक्म को रद्द किया सजदा करने से, और किस तरह इसके अंदर तकब्बुर आया, किस तरह ये दोनों ज़मीन में उतारे गई। सारी कहानी मेरे रब ने हमें पहले सुना दी। अब अल्लाह ताला, जब उस वक़्त हमने पढ़ चुके पीछे कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे अल्लाह के हुक्म की जो तामील उसने नहीं की, हमारे बाप को सजदा नहीं किया, जो ताज़ीमी सजदा था, तो उस पर अल्लाह ने इसको धत्कार दिया और इसने आगे से अल्लाह को चैलेंज कर लिया कि मैं इनको अब भटकाऊँगा, जहन्नम में लेके जाऊँगा। अब ये बात एवरी टाइम हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एक तरफ रहमान है और एक तरफ शैतान है। रहमान का हमारे साथ अता बख्शिश, हमें रिस्पेक्ट देना, और उधर मरदूद का हमें अपनी तो खींच करके हमें जहन्नम में ले जाना। ये दो राहें, हमें कौन सा राह अख्तियार करना है। अब अल्लाह ताला इतनी नसीहतों से, इतनी इबरतों से, इतने पैगामात से, इतनी मोहब्बतों से और इतने डराने के अंदाज में हमें एक समझाना चाह रहे हैं कि मैं रहमान तुम्हारा रब है, और जो आज भी और कल भी तुम्हारे लिए जन्नतें सजा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो दुश्मन जो तुम्हें जहन्नुम में ले जाने वाला है उसको पहचानो। एक्चुअल सारी कहानी का एक ही निचोड़ है, और वो ये कि तुम शैतान को पहचानो और उसके रास्तों पे मत चलो, उसकी बातों को मत मानो, और वो जो पुरकशिश चीज़ें तुम्हें दिखाता है और धोखा देता है, तुम फ़ौरन औज़ बिल्लाह कह दो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि शैतान जो है वो तुम्हें कहाँ से भटका रहा है। भला कुछ ठिकाना है इस शख्स की गुमराही का, जिसके लिए इसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया हो और उसे अच्छा समझ रहा हो। हकीकत ये है कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। अब हमें क्यों हर वक़्त इस वार्निंग पे अपनी आँखें खुली रखनी चाहिए। कहते हैं कि जो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनको आवाज़ आई कि अब आपको नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नमाज़ें कबूल हो गई हैं। वो एकदम चौंक गए कि हैं! नमाज़ कबूल हो गई हो या कुछ हो, नमाज़ ख़त्म करने का तो कोई हुक्म ही नहीं। फिर आवाज़ आती है कि तुम्हारी नमाज़ें कबूल हो गई हैं, अब तुम्हें नमाज़ की ज़रूरत नहीं। अच्छा, वो इतने कॉशियस उस पर होते हैं, जब तीसरी दफ़ा आवाज़ आई तो कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। एकदम शैतान उनको भागता हुआ नज़र आया। ये चीज़ है कि बड़े-बड़े अल्लाह वाले जो हैं, उनको भी किस-किस तरीके से धोखा देता है। अगर हमारे माँ-बाप को धोखा दिया तो हमें तो वो नहीं छोड़ेगा। तो हमारी नमाज़ों को, हमारी इबादतों को भी बड़ा जो नफ्स है और जो शैतान है वो कहता है भई हाँ, भले-भले तुम तो बड़े ठीक जा रहे हो। लेकिन हर हाल में हमें क्या है, आजिज़ी, ताल्लुक बिल्लाह में मज़बूती, और शैतान से नेकी के अंदर भी उसको, उसकी वार्निंग से आपने डरते रहना है और अल्लाह ताला की पनाह माँगते रहना है। ये नहीं कि हम बुरे काम करके पनाह माँगे, बल्कि नेकियों में हमने कहा अल्लाह हमें तहफ़्फ़ुज़ दे मरदूद से, कहीं रिया में, किसी गलत सोच से, किसी भी चीज़ से मेरी नेकी ज़ाया ना हो जाए। बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़वाह तुम्हारी जान इन लोगों की खातिर गम अफ़सोस में ना घुले, जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इसको खूब जानता है। अब ये दुःख बार-बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ये कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई दाई दीन अल्लाह की मोहब्बत में खो जाता है, तो उसको फिर लोगों की फ़िक्र लगती है। लोगों का भटकना उसको शौक गुज़रता है। लोगों का नाफ़रमानियाँ करना, अल्लाह से दूर जाना उसके लिए एक बड़ा गम और सदमे का बाइस बनता है। वो इसी फ़िक्र में रहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाँ, मेरा हाल तो ये आग जल रही है और तुम लोग हो परवानों की तरह उसमें गिरने को तैयार हो, मैं तुम्हें पकड़-पकड़ के बचा रहा हूँ। फिर हर मोमिन के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है और वो फिर गम करता है। तो अल्लाह ताला ये फ़रमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ दे रही कि आप इतना गम ना करें कि अपनी जान ही गला दें इनके लिए। वो अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो बादल उठाती है, फिर हम उसे एक उजाड़ इलाके की तरफ ले जाते हैं और उसके ज़रिए से उसी ज़मीन को जला उठाते हैं जो मरी पड़ी थी। मरे हुए इंसानों का जी उठना भी इसी तरह होगा। अब ये जो हम मर के नहीं उठेंगे, कैसे उठेंगे, क्या होगा? लोग आबा-अजदाद जो इतने दिनों से मुद्दसों से मरे हुए हैं, उनका क्या होगा? तो अल्लाह बता रहे हैं कि अगर 100 साल से कोई ज़मीन मरी हुई है, अल्लाह उसमें बारिश बरसाए तो उसमें सब्ज़ा उगाता है।
ایسی لگا دے گا تو ذرا غور اس پر کرو، تو ایک ہی چیز کافی ہے جاننے کے لیے کہ کل ضرور آئے گی۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا نا کیا تھا، غفور الرحیم سے رحیم الغفور آیا، تو یہ رحیم الغفور کیا ہے؟ رحیم کا پہلے ہمارا نیکیوں کا اوپر جانا، اللہ تعالیٰ ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، یعنی آپ کا ذکر الہی کرنا، قرآن پڑھنا، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات جو ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزہ، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رہ وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مقرر اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اب اوپر جانے کا بھی میں نے بتایا نا، ہر نیکی کے ساتھ درود شریف لگانا ضروری ہے۔ جب تک درود شریف ہماری نیکیوں کے ساتھ نہیں لگتا وہ اوپر نہیں جا سکتی، یعنی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ہر نیکی کے ساتھ صالح اعمال میں اعلیٰ ترین درجہ درود شریف کا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اب یہاں اللہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیچھے پڑا تھا ہم نے کہ انسان کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا؟ پانی کے قطرے سے۔ تو پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان جس کو اللہ نے پھر یہ جسہ دیا، اس میں روح ڈالی سارا، اب اس کی زندگی کا جو پورا نظام کا سرکل ہے وہ پانی ہی پر ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک پانی جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی نعمتیں رکھے ہوئے ہے، کیا کچھ خزانے اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ بڑی حکمت کی اور گہری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ اس کے اوپر تم سفر کرتے ہو، یعنی اگر پانی میں سفر ہمیں نہ آتا تو ہم ایک دنیا سے کٹ جاتے، تو اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے تجارتیں کرتے ہو، دوسروں کو ملنے جلنے جاتے ہو، جو بھی زندگی کے تمہارے معاملات ہیں وہ پانی کے اوپر تیر کر کے کرتے ہو آپ کشتیوں کے ذریعے سے، اور پھر اسی پانی کے نیچے تمہارے لیے ایسے ایسے خزانے ہیں، سونے چاندیاں ہیرے جواہرات ہیں، اور اسی کے اندر تمہارے لیے مچھلیاں کھانے کی خوراک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کوئی میرے صنعت پہ غور تو کر لو اے انسان، اے کیوں دھوکہ میں پڑ رہا ہے تو؟ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ مقصود ہے سارا کچھ کا، کہ یہ سب عطا بخشوں کے باوجود تم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اب جس طرح انداز سے، جس الفاظ سے، جس معانی سے، جن حوالوں سے اور مثالوں سے اللہ تعالیٰ بات انسان کو سمجھا رہے ہیں، کہ وہ قرآن کا سننا مزاج ہے۔ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ سننا، کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کو اور سن رہے ہیں تو الحمدللہ خدا گواہ ہے اس پر کہ ہمارے دلوں پر اس کا اثر جا رہا ہے، شدید اثر ہو رہا ہے دل پر اللہ کی باتوں کا۔ تو وہ لوگ جو ظالم تھے وہ کیا کرتے؟ وہ سنتے ہی نہیں تھے، جب مسلسل قرآن سنانے لگتے تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ تو بھائی جب تم سنو گے ہی نہیں ظالموں تو یہ نور کیسے تمہارے تاریک سینوں میں اترے گا؟ اور اللہ کی اتنی عظیم مثالیں اور احسانات، اس کے وارننگ اور اس کی بشارتیں، جو سب کچھ کائنات کی زندگی کی حقیقتیں، اور جو ان کو ہم ہر روز ڈیلی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ نہیں کر رہی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہر وہ چیز جو میری ہی زندگی کا روزمرہ کا معاملات ہے، انہیں کی اس تشبیہوں کو، انہیں کے حوالوں سے، مثالوں سے اللہ بتا رہے ہیں یہ ایک سچائی ہے۔
آج جو لوگ صالح اعمال کریں گے وہ کل ذرا اس کا بہترین رزلٹ پائیں گے، آج جو برے اعمال کریں گے وہ بدترین نتیجے کو پہنچیں گے۔ اور یہ زندگی ہی ہے جس کے ذریعے سے تم نے جنت اور جہنم خریدنی ہے اپنے اعمال ہی سے۔ تو یہ خود تجربہ کر کے دیکھو کہ جب تم نیکی کی طرف جاتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، کل ہم نے تہجد کا پڑھا، تو تمہارے اندر ایک سکینت، ایک راحت، ایک لطف، ایک زندگی کی جنت بنتی ہے خود بخود سے۔ انسان اپنی زندگی، اور وہ تنہائی جس سے انسان گھبراتا ہے وہ پر لطف ہو جاتی ہے۔ تنہائی میں ہی اللہ تعالیٰ ایک عمیق اور گہرا سکون رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کس کی وجہ سے؟ صالح اعمال کی وجہ سے، جن کا رزلٹ دنیا میں بھی بہترین اور آخرت کا بھی بہترین۔ تو اللہ کرے کہ انسان کے دل روما کو اللہ کھول دے، اور ساری انسانیت کتاب اللہ کو سن کر کے تو اپنے سینوں میں یہ نور اتار کر کے تو آخرت کا کچھ سرمایہ بنا لیں۔ لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، جیسا کہ آج تک اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے جس نے جو بھی باغی ہوا، پیچھے ہم نے کیا پڑھا، اللہ نے پھل دیے اس قوم کو، سبا کو اتنی نعمتیں دی، جب بغاوت کی تو اللہ نے سارا کچھ چھین کے کہا چلو جی فارغ۔ تو بھائی جب بھی کوئی اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا کر کے دوسری جگہ اور نئے لوگ لے آتا ہے، جو ایسے وہ ایسے نہیں ہوتے پہلو جیسے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یہ بات تو ہم لوگوں کو اپنے لکھ کر کے گلوں میں ڈال لینا چاہیے، دماغوں میں حفظ کر لینا چاہیے، سینے میں لکھ لینا چاہیے۔ اللہ کل جب میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہے میری وہ تنہا، اچھا کل تو خبر ہی لے لیں، کل کا ہم سفر کا شروع کرتے ہیں۔ مرنا، کوئی میرے دکھ کو نہیں بانٹ سکا، مر رہی ہوں، اوپر اولادیں ساری کھڑی رو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہیں ہمارے ماں باپ کو آسانی دے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے وہ میرا منزل آسان نہیں ہو سکتی، مجھے خود ہی اپنا وہ بوجھ اٹھانا ہے۔ میں قبر میں اکیلی ہوں، تنہا اس وقت، کوئی ہے میرے ساتھ؟ نہیں، سب مجھے چھوڑ کے جا کے مرغے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے رب، اس وقت بھی تنہا مجھے اپنا حساب خود دینا ہے۔ اللہ پھر حشر آ جائے گا، ہائے پھر تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جہاں پڑھتے اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حرف نظر کرنا ہمارے اعمال سے، اور اللہ تعالیٰ ہم آج معافی مانگتے ہیں، کل کے بوجھوں کے بوجھ سے پہلے ہی آج تیرے سے فریاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیکیاں کروا کے ہمیں ہلکا کر دے، اور کل ہمارا آسان حساب ہو۔ اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار پکارے گا، تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اتنا نماز کا تذکرہ 600 دفعہ اللہ نماز 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 کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ڈال جائے کہ میری زندگی کی قیمتی ترین چیز نماز ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں نماز قائم ہو جائے، ہمارے گھر کے، ہماری اولادیں، ہماری نسلوں میں اللہ نماز قائم کرنے والے بنا دینا۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندر آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکی اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اعمال جو ہیں تم مت سمجھو یہ سب برابر ہوں گے، کل کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون سے اللہ اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت کی تو بات ہی دوسری ہے، وہ چاہے تو پتھروں کو سماعت بخش دے، لیکن رسول کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ جن لوگوں کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے ہوں، ان کے دلوں میں وہ اپنی بات اتار سکے، اور جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں ان کے بہرے کانوں کو صدائے حق سنا سکے۔ وہ تو انہی لوگوں کو سنا سکتا ہے جو مقبول بات پر کان دھرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگ نہیں سنتے، اللہ نے ان کو قبروں میں مدفون یعنی لاشیں قرار دیا ہے۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو،
ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبی کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو ہم نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہے اللہ تعالیٰ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور اسی طرح جو راہ حق کے مسافر قیامت تک دائی دین ہے، یہ تسلی ان کے لیے بھی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے باغ نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان اور جانوروں مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ اس مثالوں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر پورے کائنات کے نظام میں آپ کو ایسا نظر آئے گا، کہیں سفیدی اور کہیں سیاہی، یعنی کہیں نیکیاں اور کہیں برائیاں۔ تو اسی طرح دو پہلو سے ہی یہ زندگی کا نظام چل رہا ہے، سفر ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کو تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے، اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ آپ تجارت کر رہے ہو، سبحان اللہ، یہ آپ بزنس میں ہو اس وقت جو کتاب اللہ کو آپ سن رہے ہو، یہاں بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ آپ کی تجارت۔ کس کے ساتھ؟ رب کے ساتھ۔ الحمدللہ۔ تو یہ جو آپ کا اس وقت کا عمل ہے، قرآن کا سننا سنانا، جو نبی اور خدا کے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین ہے، الحمدللہ، اور پھر ہو بھی یہ رمضان المبارک کے اندر، تو سبحان اللہ، اس کی قبولیت، اس کے جزا اور اس کے درجے کو آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ آپ نہیں جان سکتے کہ کل اس کا ریوارڈ آپ کو کیسے، کتنا، کس معیار پر ملے گا، اور انشاءاللہ زندگی کی برکات بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ بھی بہت جلد ہمارا ختم قرآن ہوگا۔ اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، ختم قرآن کیا کرو اور اللہ سے اہل و عیال کو لے کر کے بیٹھ کے دعائیں کیا کرو، اللہ دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ہم سب کیا ہے؟ اہل و عیال ہیں، اور ہم انشاءاللہ ختم قرآن پر اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ ہماری ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ، اس لیے حق اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ لاکھ جھٹلائے، تو بھیا اللہ نے جو حق کہہ دیا تو حق ہی ہے، اس پر آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کوئی اس میں شک ہو۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، اور وہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ آیت تدبر۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ پیچھے ہم نے چن لیا پڑھا ہے نا، اجتباکم، تو یہ چن لیا والے کون لوگ ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وراثت کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ وراثت کسے کہتے ہیں؟ جو چیز چھوڑی جائے۔ تو پڑھا کہ جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اندر ہر انسان کے لیے جگہ بنا دی ہے۔ اب جو نیکی کرتا ہے وہ جنت کی جگہ خرید لیتا ہے، جو برائی کرتا ہے وہ جہنم کی جگہ خرید لیتا ہے۔ تو جو جنت خریدتا ہے اس کی جو جگہ جہنم میں تھی وہ ادھر وراثت اس کی ہوگی، وہ جہنمیوں کو مل جائے گی۔ تو جو جہنمی ہیں ان کی جو جگہ جنت میں تھی ان کی وراثت وہ جنتیوں کو مل جائے گی۔ یعنی پیچھے چھوڑنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وراثت۔ اللہ فرما رہے کتاب قرآن حکیم، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب پہلے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا اجتبا کم، اس سے مجتبیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا، چنا ہوا، اوپر مصطفیٰ نکلا، وہ مصفیٰ سب سے اعلیٰ جو رب نے انتخاب کیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بھی کہہ دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرا پیغمبرانہ فریضہ میری امت ادا کرے گی۔ اب جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ چنے ہو میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم کو میں نے وارث بنا دیا ہے اس کتاب کا،
اب ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہم نے اس کے 5 حق ادا کرنے ہیں وراثت کے طور پر۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، الحمدللہ۔ اور ہم نے اس کتاب کو تدبر کیا ہے، یہ اس کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، کہ ہم اللہ کی بات کو گہرے طریقے سے دیکھ کر کے جب ہمیں سمجھ آ جائے گی تو ہم اسے زندگی میں اسی حسن و خوبی سے نافذ کریں گے اور اس نے خوبی سے آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا اصل جو قرآن کا روح ہے وہ کیا ہے؟ اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو وراثت کا حق ہوتا ہی تب ہے جب دوسروں کو پہنچایا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جس کو چاہا چن لیا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ والے چن لیے گئے، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے لیے نہ موت مشکل، نہ قبر مشکل، نہ حشر مشکل، وہ یقینی 100% جنت کا وارث ہوگا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا راہ معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ اللہ اجلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لینا۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ اس کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اب جو جہنمی ہے وہ موت مانگے گا، اللہ کہتے ہیں موت ہے ہی نہیں، موت کو ذبح کر دیا جائے، ختم ہے، موت نہیں ہے نہیں، اب تمہیں سزا ہی سزا ہے۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ یہ اللہ کی حجت ہے جو پوری ہو چکی۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک کل آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہم دیکھے پیچھے کسی کو پیچھے چھوڑنا کچھ اختیار دے کے، تو یہ واحد انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اختیار دیا ہے۔ اسی اختیار ہی کا کل جواب دہی ہے۔ بس یہ دیکھ لیں، یہ خلیفہ ہمارا زمین پہ بننا کوئی بڑا ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے کو تخت پر بیٹھ گئے ہیں، بلکہ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم رب کے خلیفہ ہیں زمین میں، اور ہم کو کل اس عہدے کا رب تعالیٰ کے دربار میں جواب دہی کرنا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ استغفر ربی من کل ذنب۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں سامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ ٹل جانے سے روکے ہوئے یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، کیونکہ جب اللہ کی زمین پہ انسان فساد برپا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آسمان کہتا ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے ہم اس پر گر جائے تاکہ تباہ کر دے اس انسان کو جو تیرے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ ہائے سمندر کہتا ہے اللہ مجھے حکم دے، اجازت دے، میں بہا لے جاؤں اس انسان کو جس نے تیری زمین کو ناپاک کر دیا۔ زمین کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر غرق کر لوں۔ میرا رب کہتا ہے سبحان اللہ، یہ میرے بندے ہیں یا تمہارے؟
تو भैया मैं तो मुंतज़िर इस बात का कि ये तौबा करके मेरी तरफ पलट आए। तो ये अल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि यो मैं हूँ रब, जिन्हें तुम्हें बचाया हुआ है अब तक इन बगावतों के बावजूद। ये अल्लाह का एहसान हम पर। ये लोग कड़ी-कड़ी कसमें खाकर कहा करते थे कि अगर कोई खबरदार करने वाला उनके यहाँ आ गया होता, तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर रास्तरों होते। मगर जब खबरदार करने वाला इनके यहाँ आ गया, तो उसकी आमद ने इनके अंदर हक से फरार के सिवा किसी चीज़ में इज़ाफ़ा न किया। ये ज़मीन में और ज़्यादा सरकशी करने लगे और बुरी-बुरी चालें चलने लगे। हालाँकि बुरी चालें अपने चलने वाले ही को ले बैठती हैं। अब क्या ये लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह का जो तरीका रहा है, वही इनके साथ भी बरता जाए? यही बात है। तो तुम अल्लाह के तरीका में हरगिज़ कोई तब्दीली न पाओगे और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को उसके मुकर्रर रास्ते से कोई ताकत फेर सकती है। क्या ये लोग ज़मीन में कभी चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नज़र आता है जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं? और वो इनसे पहले ज़्यादा ताकतवर थे। अल्लाह को कोई चीज़ आजिज़ करने वाली नहीं है, ना आसमानों में और ना ज़मीन में। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर कहीं वो लोगों को उनके किए करतूतों पर पकड़ता तो ज़मीन पर कोई मुतनफ़िस को जीता ना छोड़ता। मगर वो इन्हें एक मुक़र्रर वक़्त तक के लिए मोहलत दे रहा है। फिर जब उनका वक़्त आन पूरा होगा, तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा। अब सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला कायनात बना करके तो हर चीज़ का अल्लाह ने एक मुकर्रर वक़्त कर दिया है। अब इंसान मुतालबा करे, ना करे, गुस्ताखियाँ करे, नेकियाँ करे, जो कुछ भी करे, अल्लाह ने अपना हर फ़ैसला जो है अपने वक़्त के मुताबिक अपने जो अपने इरादे हैं उसके हिसाब से करना है। भैया अल्लाह जो है वो क़ादिर मुतलिक है, वो जब चाहे जो चाहे करे। तो इंसान जो है अल्लाह ताला की ये हिकमत है, उसको मोहलत दिए हुए है ज़िंदगी की ताकि वो उसमें कुछ फ़ायदा उठा के समझ करके तो अपनी आखिरत के लिए कुछ कर ले।